والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس شہر رمضان کے اس خصوصی ٹرانسمیشن عالم اور عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آپ یہ پروگرام میرے ساتھ رمضان المبارک میں دیکھ رہے ہیں روزانہ صبح 5 بجے سے آنورڈ 6 بجے تک۔ آپ کے فقہی مسائل، آپ کے وہ مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں، الجھاتے ہیں، اس پروگرام میں آپ بڑی لبرٹی کے ساتھ اور بہت آزادی کے ساتھ اور اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے اس اعتبار کے ساتھ سوال بھیجتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام اس کا جواب دیں گے۔ آغاز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کسی ایک معجزے کے ذکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک مرد اور ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم اسلام قبول ہم نے نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، تو زمانہ جاہلیت میں ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اور اس وقت کے دستور کے مطابق ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں پھینک دیا تھا۔ اب ہم اس پر بڑے پشیمان ہیں، بہت افسردہ ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیا کریں؟ اور ہم اسے بڑا مس کرتے ہیں، آپ اگر اسے زندہ فرما دیں یا کسی طرح ہم سے اس کی ملاقات کرا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو وہ اسی وادی میں دونوں لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے نام پوچھا، بیٹی کا نام کیا تھا؟ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے اونچی آواز میں اس کا نام پکارا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابھی نام پکارا ہی تھا کہ زمین پھٹی اور ایک کونے سے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، اور یہ آواز یہ عرض کرتے ہوئے آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ خادمہ حاضر ہے، میرا شرف، میرا نصیب جاگ گیا کہ آپ نے مجھے آواز دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین اسلام قبول کر چکے ہیں، اگر تم چاہو تو میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں اور انہیں تمہیں لوٹا سکتا ہوں۔ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب کو اپنے والدین سے زیادہ کریم اور شفیق پایا ہے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ممتاز عالم دین، فقہ کے حوالے سے بہت ممتاز شخصیت، حضرت علامہ سید جعفر رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو گویا دونوں سادات کرام آج اس پروگرام کی زینت ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر دیکھتے ہیں کون ہے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد حنیف بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی محمد حنیف صاحب، کیا کہیے گا؟ اچھا جی، پہلے تو آپ سب کو بہت رمضان مبارک ہو گیا۔ میں بڑے دنوں سے کال کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا چلیں، آج آپ کی کال مل گئی اور آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری۔ جی اچھا جی، سوال میرے ایک دو سوال ہے، میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ روزے کے درمیان جیسے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، جی، اس درمیان اگر ہم کوئی لوشن وغیرہ لگانا ہو یا ٹانگ پہ جیسے درد ہے تو ٹانگ پہ آئل لگانا یا سر میں آئل لگانا، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور بس یہی میں نے پوچھنا تھا۔ اور دوسرا ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈیز وغیرہ سے میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو یہ اس سے وضو جو ہے برقرار رہتا ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، میک اپ زیادہ کرتی ہیں یا کم کرتی ہیں؟ مثلا جیسے لپسٹک وغیرہ یا ہلکا سا میک اپ کیا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، پھر یعنی کہ میک اپ وہ وضو برقرار رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ آپ نے کہا نا کہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، تو میں نے کہا یوں طے کر لیں کہ میک اپ اگر زیادہ کرتے ہیں تو بڑا سوال ہے، اور اگر کم میک اپ کرتی ہیں تو چھوٹا سوال ہے۔ شاہ صاحب
کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو بھائی نے ارشاد فرمایا اور پوچھا ہے کہ جناب جو ہے کہ روزے کی حالت میں لوشن وغیرہ لگانا اور سر پر تیل لگانا، تو یہ دوران روزہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ اور دماغ کو تقویت کرنے والی چیز یعنی منہ کے ذریعے جو داخل ہو، یا وہ چیزیں جو براہ راست دماغ اور معدے کو تقویت پہنچائے تو وہ فساد روزے میں سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں براہ راست ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا ہے تو دیکھیے کہ وضو کے نواقص میں سے، نواقص وضو میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ زینت و زیبائش عورت اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر شوہر کی اجازت ہو اور اس کے قرب کے لیے کیے جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میک اپ کے جو اجزاء ہیں اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی حرام چیز یا جناب وہ چیزیں یہ مسئلہ بھی آج کل جی بالکل، اس لیے کہ لپسٹک وغیرہ کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ممنوع جانور جن کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے اس کی چربی کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر اس میں حرام جانور جس کو شریعت مطہرہ نے قرار دیا ہے اس کے اجزاء اگر شامل نہیں ہے اور وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس میں جناب جو کہ ایسی ممنوع چیزیں نہیں جس کو شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، تو وضو کرنے کے بعد اپنی شوہر سے رغبت رکھنے کے لیے اور راغب کرنے کے لیے اگر اس کا رکھا جائے تو یہ مستحب ہے اور یہ جائز ہے، اور وہ نماز اگر اس حالت میں پڑھنا چاہتی تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ نقوی صاحب کیا کہیے گا؟ نہیں، قبلہ نے جو فرمایا مولانا نے بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ذرا ایک چیز سے جیسے بھی فرمایا کہ لوشن وغیرہ یا کوئی اس قسم کا پینٹ کے ٹیوبس وغیرہ لگانے کے لیے اس میں تو ہمارے یہاں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے فقہ جعفری میں۔ البتہ تیل کے سلسلے میں ہے کہ وہ مکروہات میں سے ہے۔ اچھا۔ سر کا تیل اب وہ ایک بالکل ہی عام طریقے سے لگایا جائے اور ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں آپ مالش کر کے یا جس کو بالکل باقاعدہ، اس میں تھوڑی سی اس کی لاجک یہ ہے کہ کہیں وضو روزے کو ٹھنڈا کرنے روزے کو ٹھنڈا یا تھوڑا جو بہرحال جسم میں چیزیں جا رہی ہے تو اس سے احتیاط ہے، منع نہیں ہے، احتیاط ہے اس میں۔ اچھا۔ اور جو دوسرا سوال ہے میک اپ کے حوالے سے، میک اپ کے حوالے سے بالکل وہی جو شاہ صاحب نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ میک اپ میں نیل پالش بھی جیسے اگر لگاتی ہیں تو نیل پالش میں وضو جو ہے ہمارے ہاں فقہ جعفری کے مطابق وہ ٹوٹ جاتا ہے، رہتا نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں، کراچی سے بھی پرسوں بھی میری کال ملی تھی۔ جی جی شہزاد صاحب۔ میں روز چاہتا ہوں کہ میرے روز کال ملے اور میں روزانہ کچھ نہ کچھ فیض بھی حاصل کرتا رہوں آپ لوگوں کے۔ بڑی محبت ہے آپ کی۔ جی سر میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ جیسے کراچی سے میں لاہور جاتا ہوں 20 سے 22 گھنٹے کا سفر طے کر کے ٹرین بذریعہ ٹرین، تو صورت میں روزہ رکھ سکتا ہوں اس سفر کے اندر؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال پر میرا بہت اہم ہے، میرے دل میں کافی دنوں سے وہ ایک بات ہے جو تھی، میں معلوم کروں گا کہ نعت جب پڑھی جاتی ہے جی تو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا تھا کہ ڈھول کی جو تھاپ ہوتی ہے میوزک کی جو ہے یہ مکروہ ہے۔ تو آج کل میں نے دیکھا کہ کچھ نعت خواں ہیں جو گانوں کے طرز کے اوپر نعت پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں نقوی صاحب۔ اب انہوں نے بات کی ہے کہ دوران سفر دو طریقے ہیں، جیسے کہ فقہ جعفری کے مطابق اگر آپ ظہر سے پہلے اپنے شہر سے روانہ ہو جاتے ہیں تو آپ کا روزہ، اور جس جگہ آپ پہنچ رہے ہیں وہ اس صورت میں آپ کو روزہ ہے۔ لیکن سفر کے دوران قرآن میں بھی ہے کہ روزہ جو ہے قصر کیا جائے، قصر تو نہیں ہوگا، اس کی بعد میں آپ قضا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جس جگہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آیا آپ روزانہ جا رہے ہیں، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن 10 دن تک اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ نے وہاں 10 دن قیام کرنا ہے، اور 10 دن اگر قیام کرنا ہے تو آپ وہاں پہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ 10 دن قصر، جس طرح قصر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، لیکن 10 دن نہیں، 2 دن 4 دن تو پھر آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے اور روزہ ساقط ہوگا، بعد میں اس کی قضا کی جائے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اور گانوں کی طرز پر تو اصل میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے صابری صاحب،
کہ بہرحال بہت سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں اب کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کیوں ہے یہ سلسلہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے. ہاں دف کی اجازت ہے رسول اللہ کے زمانے میں، جب پیغمبر اسلام خود. میرا خیال ہے کہ وہ جو گانوں کی طرز کے بارے میں، گانوں کی طرز جو ہے وہ تو طرز تو کہیں نہ کہیں ملے گی، اصل میں وہ مل جاتی ہے، لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ مثلا اتنے پاک نام آپ اس کو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ لے رہے ہیں، تو جب میوزک موسیقی حرام ہے، شرع میں حرام ہے، لیکن دف کی اجازت ہے. اب وہ نئے نئے طریقے اختیار کر لیے گئے. بہرحال یہ ٹھیک. شاہ صاحب ایک پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں طارق سلیم بات کر رہا ہوں ابوظہبی سے. جی طارق صاحب. جی پہلے تو آپ کو سب کو میری طرف سے بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی رمضان مبارک. جی جی مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ جب یہ بابا آدم علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے تھے تو وہ کون سی جگہ میں پہلے آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں شاہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا تھا تو اہل سنت کے نزدیک قصر کی مسافت جو ہے وہ 3 دن کی مسافت ہے، جو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 92 سے لے کر 98 کلومیٹر تک بنتی ہے. جب بندہ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر اتنی مسافت کو طے کرنا چاہے تو جب وہ شہر اپنی شہر کی مسافت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے. اب بھائی نے کہا یقیناً لاہور، تو اگر وہ لاہور جاتے ہیں اور لاہور میں اہل سنت کے نزدیک کہ 15 دن کا اگر مستقل قیام اگر کہیں پر بندہ مستقل طور پر کرتا ہے تو وہ اس کا وطن عارضی ہو جاتا ہے، اور 15 دن میں وہ بندہ وہاں پر مقیم قرار پاتا ہے، اور 15 دن سے اگر کم ہے تو مسافر ہے. روزے کی جس طرح کہ شریعت مطہرہ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا کہ مسافر کے اوپر روزہ اس اعتبار سے کہ رکھ لے تو بہت اجر کی بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا اس سے مطلوب جو ہے کہ وہ ساقط ہے. یہ کہ اگر وہ نہیں رکھ سکا تو یقیناً بعد میں تو اس کو رکھنا ہے قضا کے طور پر. لیکن میں بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ رمضان شریف کے جو روزے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان شریف کا روزہ اگر چھوٹ جائے تو پورا سال بھی اگر وہ روزہ رکھے تو اس اجر کو نہیں پا سکتا. تو یقیناً وہ کوشش کرے کہ شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنی ہے تو سفر یقیناً اس طرح صعب اور سخت ہوتا نہیں ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ دے. تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کریں اور اس کو گیا کہ جاری رکھیں. ایک بات نعتوں کے حوالے سے جو پوچھا گیا تو یقیناً وہ طرزیں جو بالکل واضح طور پر گانے سے مشابہت رکھتی ہے اور بالکل نظر نہیں آتا کہ یہ گانا ہو رہا ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے. یقیناً اگر ہم اپنے والدین کا ذکر جو ہے کہ گا کر ان کے سامنے کریں، اپنی والدہ کا ذکر جو ہے کہ وہ کسی فحش گانے یا کسی ایسے گانے کی طرف جناب جو گا کر کرے تو ہماری والدہ کبھی پسند نہیں کرے گی، نہ یہ آداب و اطاعت والدین کے حوالے سے. تو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اتنی بڑی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہے، تو وہاں پر یقیناً احترام کرنا چاہیے. اور آپ کی بات بھی بہت درست ہے کہ طرزیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں قبلہ صابری صاحب یہ ہونا چاہیے کہ واضح طور پر جو ہے کہ وہ گانوں سے مشابہت کرنے سے بالکل بندے کو گویا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. صحیح. ابوظہبی سے کالر بھی تھے، سوال بھی کیا تھا، اس کا جواب بھی شامل کرتے ہیں. نقوی صاحب، شاہ صاحب میرے ذہن سے تھوڑا ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون رکھا؟ جی میں مسز یعقوب بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی مسز یعقوب صاحب. جی جی ہاں جی، باقی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان مبارک ہو. جی بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان مبارک. ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری عبادت قبول کرے. آمین آمین آمین. جی میرا ایک سوال ہے کہ ابھی کسی سے میڈیکل کروانا ہے ویزا لگوانے کے لیے، تو وہ مطلب کہ ابھی روزے کی حالت میں وہ میڈیکل کروا سکتی ہے یا نہیں، بلڈ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. جی شاہ صاحب. بلڈ دینے کے حوالے سے جی تو بلڈ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے. یقیناً اگر واقع میں ایسی صورتحال بن گئی ہے طب کے حوالے سے یا کہیں ویزا کے پروسیس کے ذریعے یا کہیں اور دوسرے ملک کی طرف جانے کے لیے کہیں میڈیکل باقاعدہ کرانا چاہتی ہیں تو خون کے چیک اپ کے صورت میں جو ہے وضو میں اگر ہے تو وضو ساقط ہو جائے گا، لیکن روزہ بدستور قائم رہے گا. ٹھیک ہے. نقوی صاحب. اصل میں فقہ جعفری میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ تو وہ سارے وہ کروا سکتی ہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے خون نکلوانے کا. مثلا یہ عموماً پرانے زمانے میں ایک طریقہ رائج تھا کہ خون پچھنا جو لگایا جاتا تھا، تو اس صورت میں تو وہ روزہ باطل ہے.
اچھا اب بلڈ نکلوانا اب وہ انتہائی ایسی صورتحال ہو کہ حالت روزے میں ہی لازمی ہے، کیونکہ تو تھوڑی سی بہت اس کی اجازت ہے، لیکن بعد روزہ اگر یہ عمل کر لیا جائے، افطار کے بعد کر لیا جائے تو بس اس کی چیز کی اگر احتیاط ہو سکتی ہے تو اس کو احتیاط کیا جائے، اور ویسے خون کا نکالنا جو ہے وہ ہمارے یہاں متروک ہے، اس سے روزہ فاسد۔ ابو ذیبی سے شاہ صاحب کال تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے تھے؟ دیکھیے قبلہ، اس موضوع پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول کہاں پر ہوا، یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بھیجا کیوں گیا تھا۔ ایک تاریخی موضوع ہے، کوئی شرعی وجوب یا ایمان کے واجبات میں سے تو ہے نہیں کہ جناب ان کا نزول کہاں ہوا، تو یقیناً ہم خود کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو تاریخ کے مختلف جو ہے کہ وہ حالات اور مختلف مواضع اور مساکن نظر آتی ہے، جس طرح کہ عرفات کے میدان میں بھی اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، بعض تاریخ کتابوں کے عرفات کے میدان میں وہ پہنچے، پھر یہ کہا تھا کہ نہیں، وہاں پر عرفات کے میدان میں سیدہ حوا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ تعارف کی بنا پر ان کو عرفات کہا جاتا ہے، لیکن مشہور جو زیادہ ہے، اب یہ سند کے اعتبار سے کیا توثیق رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے عرض کیا شرعی مسئلہ نہیں ہے، سری لنکا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ان کے نزول کے حوالے سے جو ہے کثرت سے رائے دی جاتی ہے، لیکن یہ موضوع دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو زمین کی جانب بھیجا گیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی؟ یقیناً انہوں نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی ایسی نافرمانی کی تھی کہ جو باعث جرم ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا تو رب کریم خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس فعل میں عزم نہیں پایا، اور عزم جب ہوتا ہے تو اس وقت گناہ کا تصور قائم ہوتا ہے، لائق ملامت اور لائق سزا ہوتا ہے، اور قرآن نے تو پہلے بیان کر دیا تھا، جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد آیا تو فرشتوں کے سامنے رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب زمین پر خلیفہ بنانا ہے تو اس کے ظاہری لفظ کو مانا کہ اس کی کئی تعویلیں ہیں، لیکن لفظ ارض اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کو زمین پر بھیجنا تھا تو آپ آسمان پر کیا کر رہے تھے، تو بھیجنے کا سلسلہ یہ حکمت باری تعالیٰ جو ہماری عقلوں سے بڑا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب شیطان تو جیت گیا تو اس نے حضرت آدم کو زمین پر نکلوا دیا، نہیں، شیطان جیتا نہیں، شیطان ہار گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر نافرمان اور فرمان بردار دونوں تھے، تو حضرت آدم کو زمین پر بھیجا اس لیے گیا تاکہ فرمان بردار مطیع و اطاعت کا اظہار کریں اور نافرمان جو ہیں کہ وہ واصل جہنم ہو۔ جو ابلیس ایک لحظے کے لیے اور چند دنوں کے لیے حضرت آدم کو جنت میں گوارا نہ کرے تو یہ جیت حضرت آدم کی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی اور آپ کی اولادوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائی، تو اس میں کئی حکمتیں ہیں، تو لہٰذا اس واقعے کو بہت سنجیدہ انداز میں، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کے بارے میں بولتے ہوئے زبان کو بہت احتیاط کے طور پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سبقت لسانی میں بھی بندے پر کفر لاحق آ جاتا ہے اور اسے کلمہ پڑھنا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کریم۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ جی سر جی، میں سے بات کر رہا ہوں جی، اور میرا سوال ہے کہ ایک دفعہ میں کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا جی، تو قرآن کی ٹرانسلیشن لگی ہوئی تھی، میں نے اس میں یہ پڑھا کہ یہ سنا کہ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہو اور وہ 60 بندوں کو افطاری یا کھانا دے سکے تو وہ روزہ نہ رکھنا، جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو 60 بندوں کو افطاری یا کھانا دے تو وہ اس کے لیے روزہ معاف ہو سکتا ہے، تو ایسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو بات اب قرآن نے کہی ہے اور سمجھنے والے اپنے پرسپشن، لیکن قرآن کی بات کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس علم کے علماء سے ضرور رابطہ کرنا ہوگا، اور یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، عالم اور عالم کا۔ نقوی صاحب، پرسپشن کا فرق ہے، یہ اصل میں بالکل یہ بات یہ صحیح ہے۔ پہلے میں میرے خیال سے حضرت آدم کا جی جس طرح بالکل مولانا نے بھی عرض کیا کہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ اس میں کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا کہ آپ کہاں اتارے گا، کہاں۔ عرفات کے میدان میں یقیناً جناب حوا اور جناب آدم علیہ السلام کا ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ سری لنکا کو بھی ایک وہ کہا تھا، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے عصمت انبیاء کا۔ جی ہاں، اچھا، پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ پڑھ دیتے ہیں اور لکھنے ہم نے پڑھا بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے کہ غلطی ہوئی حضرت آدم سے۔ اچھا، تضحیکی الفاظ ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی، انہوں نے شیطان کے کہنے پر عمل کیا، جیسے کہ بھی انہوں نے کہا کہ
قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے انی جاعلک اللہ سے ہم آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، انی جاعلک اللہ سے خلیفہ. تو اللہ نے جس کو خلق ہی اس لیے کیا کہ ان کو زمین پر بھیجنا ہے. اب یہ ساری حکمتیں پروردگار ہے، یہ ذہن انسانی سے محاورہ ہے کہ یہ سارا سب کچھ کیوں ہوا. لیکن اگر ایک چیز دیکھیں کہ ایک عام انسان ہے، ہم اور آپ ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے معصومین کو، ظاہر ہر نبی معصوم ہے فقہ جعفری کے مطابق، ہر نبی معصوم ہے، ان سے غلطی تو بہت دور، بھول چوک نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کہیں ہو جائے تو اس کو قرآن نے، شریعت نے ایک نام دیا ہے ترک اولا. واہ، بہت اچھا. ترک اولا سے مراد یہ کہ وہ اس کے اسٹیٹس کا نہیں تھا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال اگر ہے وقت میں دوں کہ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، دینی شخصیت، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، وہ بازار سے گزر رہے ہیں. اب اگر وہ بازار میں چاٹ کے ٹھیلے پر کھڑے ہو کر چاٹ کھانا شروع کر دیں، وہ گناہ نہیں کر رہے، اٹ سیلف کو برا کام نہیں ہے، غلطی نہیں کر رہے، لیکن میں اگر دیکھوں گا وہ ان کے شایان شان نہیں. یہی سلسلہ معصومین کا کہ جو ان کے شایان شان نہیں تھا تو ترک اولا ہوا ہے آدم سے. اور اس کو غلطی کہنا یہ میرے خیال سے یہ تضحیق ہے معصومین کی. اور دوسرا سوال وہ پہلے شاہ صاحب سے لے لیتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو اس بات کو، اس قرینے اور اس قبلے کو درست کر لیں کہ قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم اگر ترجمے سے سمجھ میں آتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا بھی ضروری نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ اہل عرب تھے، قرآن اہل عرب کی زبان میں اترا، اہل عرب کے لب و لہجے، ان کی ذہنی تمام باتوں اور ان کے جذبات کے تمام پہلو کو گویا کہ اس کی رعایت کرتے اترا. لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ 12 سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہے. آپ اس کی تلاوت کریں اور ترجمہ کریں تو چند گھنٹوں میں آپ پڑھ لیتے ہیں. ترجمے کی جو بات ہے نا، قرآن بہت آسان، قرآن بہت آسان، تو وہ ہے وہ قرآن کریم نے جو ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ نصیحت کے لیے، احکام کی آیتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایک ضمن ایک بات میں کروں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فجر کے وقت کے لیے اور غروب کے وقت کے لیے، فرمایا جب تک خیط اسود کے اوپر خیط ابیض غالب نہ آ جائے، اس کالی دھاری کے اوپر سفید دھاری غالب نہ آ جائے. تو آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف اور اس آیت کریمہ کے تحت اہل سنت کی تمام تفاسیر اٹھا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے سرکار کے صحابی جو اہل عرب ہیں، نہ ان کو گرامر کی ضرورت ہے، نہ ان کو فصاحت کی کسی ضرورت ہے، نہ علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن اگر براہ راست بغیر مصطفیٰ کے سمجھ میں آتا تو ان کو سمجھ میں آتا. انہوں نے کیا انہوں نے اپنے بستر کے اوپر قبلہ صابری صاحب ایک کالا دھاگا رکھا اور ایک سفید دھاگا رکھا اور رات بھر اس کو دیکھتے رہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے جب تک کالے دھاگے کے اوپر، کالی دھاری کے اوپر، خیط دھاگے کو بھی کہتے ہیں، خیط اسود کے اوپر خیط ابیض غالب نہ آ جائے تو میں تو رات بھر دونوں دھاگے رکھا رہا، ایک طرف کالا تھا ایک طرف سفید تھا، لیکن سفیدی اس پر غالب نہ آئی تو میرے آقا اس قدر مسکرائے کہ حتی بدت نواجزہ، کہ سرکار کی ڈانڈیں نظر آئی. سرکار نے فرمایا یہ استعارہ ہے. کس سے استعارہ ہے؟ فرمایا خیط اسود جو ہے کہ کالی دھاری، یہ رات سے استعارہ ہے، اور خیط ابیض جو ہے یہ دن سے استعارہ ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے کے وقت سے استعارہ ہے. تو آپ دیکھیں اہل عرب ہیں لیکن نہیں سمجھ پا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھائے بغیر. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایسا کوئی حکم قرآن مجید نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید نے نہیں دیا ہے. ہاں مریضوں کے بارے میں البتہ یہ ضرور ذکر کیا ہے قرآن کریم نے کہ جو مریض ہوں اور ان کا مرض اس قدر دوام پر نہ پہنچے تو وہ اور دنوں میں اس کی رعایت کر لے، اس دونوں کی قضا کر لے. لیکن یہ کہ مرض ایسا ہے کہ وہ درست ہی نہیں ہوگا اور بندہ شیخ فانی ہو گیا ہے، شیخ فانی سے مراد یہ کہ اب اس کا مرض ٹھیک ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ہے وہ فدیے کے مانند ہے. کیا کہے گا یہ؟ بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کو ہر ایک ماشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے طور پر، لیکن اس میں اگر اس پورے، انہوں نے میرے جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اس پورے سلسلے کو سنا ہوتا جہاں یہ پوری آیتیں مسلسل آئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی وجہ سے کتنوں کا مسئلہ حل ہوا. یہ اسی لیے تو اسلام میں پوچھنا کہ بھئی اہل ذکر سے پوچھو. ظاہر ہے اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہیں، اس زمانے میں انبیاء کرام تھے، معصومین علیہ السلام تھے. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر، یعنی ہمارے ہاں جو ہے یہ قید یہ بھی ہے، بلکہ قرآن میں ترجمہ جو ہے، اگر ترجمے سے ہم دیکھیں کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے روزہ اس دوران کہ آپ اتنی طبیعت آپ کی خراب ہے یا اتنا آپ کے ساتھ پرابلم ہے فزیکلی، تو آپ ہدیہ دے دیں، فدیہ کر دیں
مسکین کو, یتیم. لیکن جب طبیعت صحیح ہو جائے آپ کی, فدیہ دینے کے باوجود آپ کو وہ روزے رکھنے ہیں. ٹھیک, یہ فقہ جعفری, روزے رکھنے. اگر ہاں بالکل ہی یہ ہو کہ بھئی اب نہیں ہو سکتا کچھ, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بالکل ہی آخری اسٹیج پر ہو یا اب اس کی مزید ہمت نہیں ہو سکتی, ان کے لیے یہ رعایت ہے. ٹھیک, تو اس کو ظاہر ہے. اور یہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ قرآن کو ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے, اسی لیے کیونکہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ میں ایسے نبی کو مبعوث کر رہا ہوں, والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ایسا نبی جو تمہیں آیت بھی سنائے گا, تمہاری طہارت بھی کرے گا اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا. تو یہاں سے یہ ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ ہر دور میں ایک تعلیم دینے والا قرآن کا لازمی ہے. بغیر معلم کے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے, سمجھ نہیں سکتے, کہ جائے کہ اللہ کی قرآن کتاب. تو اس کے لیے بھی یہ کہنا کہ صرف قرآن ہی سے سمجھ لیا جائے سب کچھ قرآن سے حاصل ہو جائے گا, ہم قرآن سے پڑھ کے حاصل کر لیں گے, نہیں. ہر دور میں ایک نہ ایک قرآن کا بتانے والا موجود. یہ خود اٹسلف ایک ایسا ٹاپک ہے ناظرین کہ جس پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, بہت طویل, اور اس میں کہنے کا مقصد محض ترجمہ سے قرآن کا متن واضح نہیں ہوتا. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیت کی تفسیر کی جائے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جناب میں محمد علی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی محمد علی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت دنوں سے ڈیلی میں ٹرائی کرتا ہوں, رحمت سحر میں بھی ابھی بھی ٹرائی کیا, الحمدللہ نمبر مل گیا. چلیں, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات ہو رہی ہے. جی میں جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آرہ عمل کا ثواب رمضان میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. جی, تو اسی طرح عمرہ ہم کرتے ہیں تو عمرے کا بھی ثواب 70 گنا زیادہ, یعنی 70 عمروں کے برابر ہو جاتا ہے. جی, تو جیسے کہ ویسے بندہ رمضان کے علاوہ ایک عمرہ کرتا ہے کسی کے نام کا, کوئی بھائی کے نام کا یا والدہ کے نام کا, تو رمضان میں ایک عمرہ کریں گے تو 70 کا ثواب ہے. تو کیا ان 70 کے ثواب میں ہم کسی کو اس طرح کسی کے نام پہ کر سکتے ہیں عمرہ کہ یہ 70 میں سے ایک عمرہ میری والدہ کے, ایک والد کے, اس طرح؟ واہ واہ واہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ویسے بہت یہ کوئی بہت کیلکولیشن رکھنے والا اور بڑا ٹیکنیکل آدمی ایسا سوال کر سکتا ہے. شاہ صاحب یقیناً یہ بنیادی مسئلہ ہے. جی 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 محمد علی صاحب چلیں. جی شاہ صاحب دیکھیے, پہلی بات یہ سمجھ لیجیے, یہ ایصال ثواب کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی کو ثواب پہنچانا اور ثواب میں شریک کرنا. تو عند اہل سنہ یہ ہے کہ آپ زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں اور فوت شدگان کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر کیا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ حبیب جو لوگ آپ کے والذین کہ جو یہ لوگ جو آئے ہیں یہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے بعد آئے ہیں اور یہ آپ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو جو ایمان کے ساتھ سبقت لے گیا. یہ نص ہے ایصال ثواب کے وجود کی. بھائی نے جو پوچھا ہے کہ میں نے عمرہ کیا اور اس عمرے کا ثواب 70 گنا ہوگا, یقیناً کثرت ثواب رمضان شریف میں زیادہ ہے, اس میں کثرت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سب کو اس میں شریک کر لوں, تو شریک قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب میں اگر آپ ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دی ہے, اس ایک کھجور کے عوض آپ ساری امت کو شریک کر سکتے ہیں. اس میں یہ تقسیم کاری نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر آپ کو 70 عمرے کا ثواب ملا ہے, اب 70 ہی کو اگر آپ تقسیم کر سکتے ہیں, زیادہ کو نہیں کر سکتے. ایک عمرہ آپ جتنے لوگ ہیں ساری امت کو تقسیم کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایک ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ورنہ اگر کوئی کہے کہ جناب میں نے تو اپنے والد کے لیے عمرہ کیا تھا, اب میں رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ میں اپنے والد کو پیش کرتا ہوں, اب والدہ کے لیے تو انہوں نے کہا جی ایک اور کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی ساری امت کے لیے, تو کہا جی ساری امت کو بڑھ جائے گا تو ایک عمرے کا ثواب اگر 70 ہے تو میرے والد کے پاس تو چھٹاک بھی نہیں آئے گا. تو یہ تقسیم کاری نہیں ہوتی ہے. جو مستقل ثواب پڑھنے والے کو مل رہا ہے, جو اس کی ادائیگی کرنے والے کو مل رہا ہے, وہ جن کو بھیجے گا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمام کو اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر اس کو عطا فرمائے. کیا بات. ایک کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال ہم سے کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ پہلے آپ کو رمضان مبارک سر. یوسف بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی یوسف صاحب. جی سر, میرا سوال شاہ صاحب سے ہے
کہ اگر سحری کے دوران، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر 10-15 منٹ بعد آنکھ کھلتی ہے تو انسان یہ سوچے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لوں، اور پھر دن کو 10-11 بجے انسان اٹھتا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں لیکن نیت بھی نہیں کی، تو پھر دوبارہ اگر وہ کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کو روزہ جو ہے وہ قضا کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران روزہ جو ہم لوگ یاہو پہ چیٹ کرتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یا فیس بک یوز کرتے ہیں، تو یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا، وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا صرف زخمی ہوتا ہے، یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ شاہ صاحب؟ یقیناً جو انہوں نے پوچھا ہے کہ سحری کے بعد اگر آنکھ کھلی ہے یعنی دن گزر چکا ہے تو پہلے تو توبہ کریں کہ جناب فجر کی نماز نکل گئی ہے اور استغفار اس کے لیے ضروری ہے، لیکن رمضان شریف یہ ہے کہ یقیناً نیت جو ہے کہ وہ سحری کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر کسی نے سحری نہیں کی ہے تو رات ہی سے اس کی نیت تھی، نیت سے مراد یہ نہیں کہ بالکل اس کے بارڈر پر آ کے کہنا کہ اب میں روزے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ رمضان شریف آ چکا ہے، ایک ساتھ ہی بندے کی 30 دنوں کی نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ ارادہ قلب کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے صبح کیا کرنا ہے، کاجی روزہ رکھنا ہے، تو اگر اس کی آنکھ نہ کھل سکی تو روزے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں 10-11 بجے اگر اس نے کھا لیا، تو اگر اس نے کھا لیا ہے جان بوجھ کے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ روزہ تھا اور میں کھا رہا ہوں، تو پھر اس پر کفارہ لازم آئے گا اور 60 روزے اس نے متواتر رکھنے ہیں، ایک بات، یا پھر جناب جو ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو اس نے جو ہے وہ کھانا کھلانا، 2 مہینے کے متواتر روزے یا پھر کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں جان بوجھ کر اس نے کیا اور بھول سے یعنی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا چاہیے اور اس نے کھا پی لیا اور اس بات کا ادراک، لیکن ایک بات میں یہاں پر فرق کر دوں کہ یہ ساری چیزیں کفارے کے ضمن میں جائیں گی، کہ اسے کفارہ دینا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور اس روزے کی وہ قضا بھی رکھے گا۔ اس میں قضا کا محض ثبوت نہیں ہے، قضا کا محض جب ہوتا ہے جب ارادہ نہ ہو اور بندہ اس وقت جو ہے وہ سبقت کر جائے، مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے اور حلق سے پانی اتر گیا، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں تھا اور اس نے جناب جو ہے کہ وہ گلاس سے پانی پیا اور اسے پتہ چلا پانی یعنی جناب جو ہے کہ یاد آ گیا کہ مجھے پانی نہیں پینا چاہیے اور اس وقت حلق سے پانی اتر گیا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں صرف قضا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ میرا روزہ مستحضر ہے اور اس وقت وہ روزہ جان بوجھ کے توڑتا ہے، تو پھر وہ کفارے کی صورت بنتی ہے اور اسے کفارہ بھی ادا کرنا ہے، یعنی 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ اس کی قضا کا ہوگا، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 1 روزہ اس کی قضا کا ادا کرے۔ اگلے کالر شامل کر لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی جی۔ شاہ صاحب، نقوی صاحب کیا کہیے گا؟ بات جیسے بھی انہوں نے بات کی ہے ہمارے بھائی نے کہ ظاہر ایسے مولانا نے کہا کہ نیت جو ہے ارادہ کرنا، آپ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، اب آپ نے نیت، ایک آدمی سوچ لیتا ہے کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے، اب ہر مہینے ہر دن روزہ رکھنا ہے، تو وہ اس کی نیت ہو گئی، لیکن جیسے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آنکھ دیر سے کھلی، ٹائم ان کو پتا تھا کہ ٹائم گزر چکا ہے، ٹائم گزر چکا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو انہوں نے کھایا تو یہ روزے میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، ہاں اگر ان کو پتہ نہیں تھا کوئی ایسے مقام پہ ایسی جگہ رہ رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ٹائم گزر گیا یا کچھ ہو گیا، تو اس صورت میں تو یہ کر سکتے ہیں کہ لا علمی کی بنیاد پر ہوا یہ کہ اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ 10-11 منٹ گزر گئے، اس کا مطلب ان کو یہ معلوم تھا، تو اس دوران اگر یہ نہیں کھاتے تو ان کا روزہ شمار کیا جاتا، اول تو یہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسے مولانا سمجھایا فرمایا کہ اگر روزہ کسی بھی وجہ سے توڑ لیا گیا یا کوئی ایسا کہ خود جان کے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اگر وہ توڑ لے گا تو ظاہر ہے اس پر کفارہ بھی ہے، اور کفارہ آپ کے سامنے مولانا بتایا کہ 61 ہیں وہ، 60 اور 1، 60 تو خود ہے نا، وہ تو 60 روزے بھی رکھنے، ایک قضا بھی ہے، ہاں ایک قضا بھی ہے، تو یہ سارے اس کو کرنے ہوں گے۔ اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں رانا سخاوت بات کر رہا ہوں کوئٹ سے۔ جی رانا صاحب۔ سر میرا ایک تو یہ کوشچن تھا کہ روزے کی حالت میں اگر جو بلغم ہوتا ہے اگر وہ ہماری حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور سر اگلا کوشچن یہ ہے کہ نفلی عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ نفلی عبادات میں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں شاہ صاحب۔ دیکھیے یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا، پوچھنے کی کوشش کی کویت سے کہ روزہ جو ہے، روزے کی حالت میں بلغم کو حلق سے نیچے اتارنا، دیکھیے بلغم منہ کی رطوبت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ دماغ سے حلق کے اندر داخل ہو گئی اور اسے بہت زیادہ جمع کر کے نیچے اتار رہا ہے تو یہ مکروہ ہے،
لیکن یوں ہی جس طرح لعاب حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں آتا. لیکن جان بوجھ کے منہ میں تمام رطوبت کو جمع کر کے پھر حلق سے نیچے اتارنا، اس کو سخت طبیعت بھی کراہیت کی طرف مائل ہوتی ہے، اور یہ روزہ بھی جو ہے اس سے مکروہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ نفلی عبادات کیا ہے، تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی کہ نفلی عبادات کیا ہے. یقیناً جو شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کا تقاضا کیا بطور فرض کے جو نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ بطور نماز کی بات میں کر رہا ہوں صرف، کہ جس کا شریعت مطہرہ نے مطالبہ کیا ہے اور جس کو فرض قرار دیا ہے تو اس کو ادا کرنا تو فرض ہے. اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے متواتر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، وہ سنت موقدہ ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنی چیزیں ساری نوافل ہیں اس کو آپ خود شمار کر لیجئے. میں نے مختصر سے قاعدہ پیش کر دیا ہے. نقوی صاحب اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے جو پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بلغم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر وہ براہ راست جیسے حلق سے آپ کے دماغ سے حلق میں آ جاتا ہے اور ارادتاً اگر آپ اسے اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا روزہ مکروہ. کوشش یہ پوری کی جانی چاہیے کہ جیسے اگر رطوبت منہ میں اکٹھا کر لی ساری اور اس کے بعد وہ اگر آپ نے اپنے حلق سے نیچے اتار لی تو روزہ آپ کا باطل ہے، روزہ نہیں ہوا. اور نفلی بات تو مولانا بتایا کہ ظاہر ہے کہ نماز جو فرائض ہیں، فرض نماز تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں، سنت پڑھتے ہیں اور دوسری نمازیں ہیں، مستحبات ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ایک بڑی طویل فہرست ہے. فرض نماز کے علاوہ جو بھی آپ پڑھیں گے صرف ایک نماز کے حوالے سے، اور دیگر عبادات نفلی عبادت کہ جو مستحبات میں بھی آتی ہیں، جو نفل میں بھی آتی ہیں، وہ آپ بالکل. گویا مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی نفلی عبادت ہے، تو اس کی تو بہت طویل فہرست ہے اور اس کو رواج دینا چاہیے مسکراہٹ کو، کہ آپ مسکرا دیں کسی کو دیکھ کر اور اس سے آپ بھی خوش ہو جائیں، وہ جو سامنے والا ہے وہ بھی خوش ہو جائے. صدقہ ہے. جی بالکل صدقہ ہے. یعنی وہ چیزیں، وہ عبادات جس کے ترک پر گناہ کبیرہ لازم آتا ہے وہ فرض ہے، یا جس کے ترک پر جہنم کے عذاب کی بات کی گئی وہ واجب ہے، اور جس کے ترک پر شریعت مطہرہ نے کوئی سزا نہیں رکھی ہے وہ سارے نوافل ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر علی بول رہا ہوں دبئی سے. جی علی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ اگر ٹوٹ گیا ہے یا توڑ دیا گیا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہے، یا اس کا کیا اس کا فدیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں شاہ صاحب. جی وہی ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ روزہ اگر اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے جو ہے وہ متواتر رکھے 60 روزے، اور ایک روزہ اس کے ساتھ قضا کا ہوگا 61. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو شریعت مطہرہ نے تخفیف دی ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح شام کا وہ کھانا کھلائے، چاہے ایک دن میں دیکھ بنا کر. کفارہ یہ کفارہ ہوگا، اور ایک روزہ جو جان بوجھ کے توڑا اس کی وہ قضا کرے. قضا. اور فدیہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ کتنا دے گا؟ ہاں دیکھیے اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک وہ ہے جو عارضی مرض ہے، مثال کے طور پر جوان آدمی ہے، اس پر کوئی مرض لاحق ہوا، بخار وغیرہ ہو گیا، اس کا تو کوئی فدیہ اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے. اس کا یہی ہے کہ وہ جب صحت مند ہوگا تو اس کی قضا کرے گا. لیکن شیخ فانی ایسا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے یا ایسا مرض ہے خدا نہ کرے کسی جوان ہی کو لگ گیا کہ جس سے دوبارہ شفا ملنے کی امید نہیں ہے، اب اس میں اگر روزے چھوٹ رہے ہیں تو اس کا فدیہ دیا جائے گا. اور فدیہ جو ہے وہ اہل سنت کے نزدیک ایک صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے 2 کلو 50 گرام آٹے کی رقم یا وہ صورت ایک شریف فقیر کو دے دیں یا کسی مدرسے میں دے دیں، ادا ہو جائے گا. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو بول رہا ہوں مسکت سے. جی بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم سونے کا کام کرتے ہیں. اچھا. تو اس میں لاکٹ اور ایپل کی ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس میں کوئی پاکٹ میں لے کے جاتے ہیں نا، اور بعد میں گلائی بھی ہوتا ہے جو استعمال کرنے کے بعد. اس کا مجھے جواب دے دیں مہربانی ہوگی. اس کو ختم کرا دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے بالکل. جی نقوی صاحب. آیت الکرسی سونے کا کام کرتے ہیں تو وہ اس میں آیت الکرسی بنا دی اللہ کا نام کا، پھر وہ جب اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ دیا، ہم اس کو پھر واپس سونے میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. یعنی سونا تو وہ ہوتا ہے، را سونے میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو کوئی اس کا گناہ تو نہیں ہے. نہیں میرے نزدیک تو میرے فقہ جعفری کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے تو اس میں اب آپ نے کوئی سورہ
या आयतुल कुर्सी जो अब आपने उसे बनाई है, अब उसको आप फिर समझिए तरीके से डिमोलिश कर रहे हैं ना, उसको आप फिर दोबारा से वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक। और ऐसा नहीं है, क्योंकि साफ साफ है कि जब मसाजिद के मामले में भी है, इबादत गाहों के बारे में, कि जब तुम कोई मस्जिद बना लो और फिदिया जो है वो आपके नज़दीक फिदिया बिल्कुल वही जो मौलाना। ठीक, ये मुख्तसर शाह साहब जी हाँ, मैं अर्ज करना, ये बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह उस्ताद ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चे को समझाने के लिए कुछ इबारत लिखता है, फिर डस्टर के साथ उसको साफ कर देता है। ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद है कि अगर तिजारत की नीयत से कोई चीज़ इनके पास ऐसी आई है, इन्होंने बना ली है, और उसको ढाल कर अगर ये कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये एहतियात ये है कि जो लिख दिया है उसको महू ना किया जाए। लेकिन अगर उसको महू करके कोई चीज़ वो दूसरी तैयार करते हैं, तो उसके अज्जा जो है, जो तैयार हुए कलिमात के, वो बेहरमती का शिकार ना हो, तो उसको ढाल कर दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। जिस तरह ब्लैक बोर्ड के ऊपर किया जाता है, तो स्कूल के असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि जब कुरान की आयात लिखते हैं, तो उसको जब डस्टर से वो साफ़ करते हैं, तो ज़र्रा जो उसका पाँव के अंदर गिरता है वो गुनाह है। इसका एहतियात करना ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब। जुमला मैं करूँ, महू करते वक्त अदब की नीयत हो, इहानत की नीयत ना हो। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद जाफ़र रज़ा नक़वी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिदिया के हवाले से 2-3 सवालात आए और तकरीबन कम बेश रोज़ाना ही आ रहे हैं, और जिसकी कीमत भी बताई तो वो तकरीबन 150-200 रुपये जो है वो पाकिस्तानी एक रोज़े के हुए, और 30 रोज़ों के 6000 रुपये हो गए। तो एक आम तासुर ये पैदा हो रहा है और किया जा रहा है कि 6000 रुपये दे दें तो क्यों माज़अल्लाह जान हल्कान करते हैं, रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। रोज़े को ये तो बोझ समझने वाले ऐसा करते हैं जो रोज़े की हकीकत को नहीं जानते हैं, रूह को नहीं पाते हैं। रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ किया गया है उसकी मकसदियत को नहीं समझते हैं। तो रोज़ा तो एक मुसलमान की फ़लाह के लिए है, उसकी बहबूद के लिए, उसकी भलाई के लिए है, उसकी रूह को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम और उसकी मनाजिल के तय करने के लिए है। इसे बोझ ना समझें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इसको इनाम तसव्वुर करें। इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर आपसे इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, इस शहर रमज़ान में आलिम और आलम के साथ एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। तस्लीमात।